کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس مبارک یوم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کے مرحومین کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، اور ہم جو باحیات موجود ہیں گھروں کے اندر یا مسجد شریف میں، اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت عطا فرمائے۔ حضرات، عقیدت و محبت کے ساتھ جب کوئی مقرر یا نعت خواں یا اہل ایمان کوئی بھی کہے، عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی بے شمار فضائل ہیں، آپ خود پڑھتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن شہد کی مکھیوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ، مختلف قسم کا تم یہ کڑوا رس پھولوں کا چوس کر کے آتی ہو، اور اس شہد جیسی میٹھی چیز اس سے پیدا ہوتی ہے، اس کا ماجرا کیا ہے یہ تم بتاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے، اور مکھیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے، بے شک یہ رس پھولوں کا کڑوا ہے، مگر اس پھول کو چوسنے کے بعد جب ہم واپس اپنے چھتوں کی طرف آتی ہیں، اپنے مسکن میں آتی ہیں اور راستے میں درود و سلام پڑھتی ہیں، اس درود و سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کڑوے پھولوں کے رس میں بھی مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پڑھے گا، انشاءاللہ یہاں بھی اس کے لیے کامیابی ہے، دنیا میں اور قبر میں بھی ہے اور محشر کے میدان میں بھی ہے۔ غفلت سے درود و سلام سرکار فرماتے ہیں جو اخلاص سے پڑھتا ہے، میرا دیوانہ، میرا چاہنے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، اور میں خود کان لگا کر کے سنتا ہوں، اور جو غفلت سے پڑھتا ہے فرشتے میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اخلاص کی طرف جانا ہے، نماز پڑھے تو اخلاص سے، درود پڑھے تو اخلاص سے، کوئی بھی علاقے یہی عبادت ہو اخلاص سے جب ہم کریں گے، اور ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ حضرات، مبارکباد کے لائق ہیں آپ حضرات جنہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس محفل میں بیٹھنا، سننا، سنانا ادب کے ساتھ یہ برکت ہی برکت اور ثواب ہی ثواب، اس میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اور یہ بڑی بابرکت محفل پاک ہے۔ علماء کرام بزرگوں سے آپ سنتے آ رہے ہو، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بھی، آقا علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ سے بھی بتاتے تھے کہ میری والدہ محترمہ اپنی مبارک کملی بچھا کر کے کہ میری والدہ محترمہ کہ میرا وہ بچپنا سنا ہوا، علماء کرام سے سنتے تھے۔ تو حضرت سرکار کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے اور اس روشنی سے میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھا ہے، اس کی برکت سے۔ لہذا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور بڑا مبارک دن ہے، ہم نے اپنی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، سرکار علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں جس کے بارے میں قرآن مقدس کی بے شمار آیتیں مبارک ہیں، اور آپ کی وہ فضیلت ہے کہ 17 نمازیں سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کہ اس محفل کو کھانا یہاں تیار کرتے ہیں، محفل کو سجاتے میں جتنا اس میں خرچہ ہوتا ہے، فرمایا کہ جس مسلمان نے اخلاص کے ساتھ، ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، جس نے اس محفل پاک کا عدم کیا، تعظیم کی،
فرمایا ایک درہم خرچ کیا، فرمایا کہ وہ جنت میں ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا۔ اب جس کے پاس اخلاص میں تھا ایک درہم روپیہ، جتنا آپ اس میں مال خرچ کرو گے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس جلسے کی، فرمایا اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ اور حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں شرکت فرمائی اور اس کی تعظیم اس جلسے کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلسے سے نسبت ہے، فرماتے لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، فرمایا کہ وہ مسلمان جب دنیا سے جائے گا ایمان کے ساتھ جائے